اللہ اللہ اللہ۔ تو خواجہ عزیز الرحمن مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ ایک سرمایہ تو وہ ہوتا ہے جو جامد ہوتا ہے، ہارڈ فارم میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس لوہا ہے، پتھر ہے، مثال کے طور پر یہ سب چیزیں جو ہیں ہارڈ فارم میں ہوتی ہیں، یہ پونجی ہے اس کے پاس۔ ایک آدمی کے پاس پیٹرول ہے، یہ اڑنے والا ہے، ڈھکن اگر بند کر کے برابر نہیں رکھے گا تو اڑ جائے گا۔ اسی طرح برف ہے، کسی نے 1000 روپے کا برف خرید رکھا ہے تو یہ ہارڈ فارم میں نہیں ہے، یہ اڑنے والی چیز ہے، پگھلنے والی چیز ہے۔ اگر اس کی کیئر نہیں کریں گے، اور کیئر چاہے جتنی کرو، اگر اس کو جلدی سے ٹھکانا نہیں کریں گے، اس کو کنورٹ نہیں کریں گے تو یہ پگھل جائے گا۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح برف پگھلنے والی چیز ہے، ایسے ہی عمر، انسان کی عمر بھی پگھلنے والی ہے، ڈھلنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایک برف کی سل، برف کی لادی لے کر آئے برف خانے سے، اور مثال کے طور پر وہ 400-500 روپے کے لے کر آئے، اب وہ بیچ رہا ہے اس کو، اب اس نے ٹکڑے کر رکھے ہیں جی، 10 روپے کا ٹکڑا، 50 روپے کا ٹکڑا، 100 روپے کا ٹکڑا، 1 کلو کا، 2 کلو کا، 3 کلو کا مثلاً۔ اب اگر وہ جلدی کر کے اس کو بیچ دے تو جتنا بیچ دیا وہ کنورٹ ہو گیا، وہ ہارڈ فارم میں ہو گیا، مثلاً پیسے مل گئے، برف چلا گیا۔ اب پیسے پگھلنے والے نہیں ہیں، برف پگھلنے والی چیز تھی۔ تو اگر کسی کے پاس موڑی، کسی کے پاس رأس المال اگر پگھلنے والا، اڑنے والا جی اور ضائع ہونے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اس کو کنورٹ کر لے دوسری شکل میں، کیش کر لے اس کو۔ تو جس نے برف بیچ دیا، جس نے پیٹرول بیچ دیا جی، اس نے اس کو کنورٹ کر لیا، منی ٹرانسفر ہو گئی، وہ پیسوں میں وہ تبدیل ہو گیا۔ اور جس نے نہیں کیا، ہر وقت خطرہ ہے جل جانے کا، اڑ جانے کا، پگھل جانے کا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی کے دن اور رات، صبح اور شام، منٹ اور گھنٹے اور لمحے، یہ سیکنڈ، یہ سب کے سب پگھلنے والے برف کے مانند ہیں۔ لیکن قیمتی کتنے؟ ہیرے، جواہرات اور سونے اور چاندی کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ تو جس نے اپنے لمحے میں، جس نے اپنی سیکنڈ اور گھنٹے میں اور منٹ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت، خدمت خلق جی، دین کی کچھ باتیں، ہدایت کی کچھ باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوششیں، اگر اپنا وقت اس میں گزار دیا تو اس نے کنورٹ کر لیا، اس نے جو ہے لکھوا دیا، اجر میں تبدیل کروا لیا، اس نے اپنے لمحات زندگی کو اجر میں تبدیل کروا لیا۔ اور جس نے یہ سب نہیں کام کیا وہ اڑ گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ پگھل گیا۔ جیسے برف بیچنے والا لاری کے اوپر ٹکڑے کر کے رکھے اور پھر فون سنتا چلا جائے، اور کسی دوست نے کہا رے میاں ادھر آ، اور چائے کے گلے پہ اس نے بٹھایا، لے چائے پی، چائے پینا شروع کیا، اور اس نے ہنسی مذاق اور لایانی باتوں میں اسے لگایا، واپس آ کے دیکھا تو وہاں پگھلا ہوا برف تھا، بس پانی کا دھبا پڑا تھا، برف تو پگھل چکا تھا۔ اس لیے برف بیچنے والے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اگر اس نے ضائع کر دیا اور توجہ نہ کی تو اس کا راس المال، اس کی موڑی، وہ تو ضائع ہو گئی۔ اس لیے دوستو، ہم ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، جو تعلقات ہیں ان کو استوار کریں، دشمنیاں ختم کریں، دلوں کو پاک صاف کریں۔ جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، جس طرح صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے ظاہری جسم کو بے داغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے روح کے اور دل کے دھبوں کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بیوی سے ہماری انبن، بیوی اتنی پیاری، اتنے قریب ہمارے، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے، مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہے۔ تو لباس جس طرح سے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسے ایک دوسرے کے قریب اور کلوز رہیں، اور لباس اور جسم کے درمیان جس طرح آدمی کسی کیڑے کو، کسی تنکے کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے وہ اپنے پرسنل تعلقات کے درمیان کسی دوسرے کو گھسنے نہ دیں۔ اور جس طرح سے لباس میلا ہو جائے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ اس کو دھو لیا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر کسی رنجش کا شکار ہو جائیں تو ان کو سوری کر کے، معافی مانگ کر جی اس کی تلافی کر لیتے ہیں احسن طریقے سے۔ تو ہم ویسے تو سونے سے جلے ہیں،
پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں علامۃ الدہر سمجھتے ہیں، نیک صالح سمجھتے ہیں، صوفی صافی سمجھتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ بیوی کو اٹھا کے بیٹھے ہیں، حال یہ ہے کہ ماں سے گفتگو نہیں ہے، حال یہ ہے کہ بہن سے انبن کر کے بیٹھے ہیں، حال یہ ہے کہ بھائی کو گالی دے کر بیٹھے ہیں، حال یہ ہے کہ ماموں موانی سے گفتگو نہیں ہے۔ تو یہ دوستو، یہ کامیاب مومن کی شان نہیں۔ ہم اپنے معاملات کو ہر ایک اعتبار سے بالکل درست کریں۔ جس طرح جب ہم گھر کی صفائی پہ آتے ہیں تو دیواروں کی بھی صفائی کرتے ہیں، لائٹ بورڈ کی بھی صفائی کرتے ہیں، پنکھوں کی پنکھڑی کی بھی صفائی کرتے ہیں، گھڑی کے شیشے کی بھی صفائی کرتے ہیں، جی دیواروں پہ بھی پوچھا لگاتے ہیں، زمین پہ بھی لگاتے ہیں، بیڈ شیٹ بھی تبدیل کرتے ہیں، تکیوں کے کور بھی تبدیل کرتے ہیں، گدوں کو بھی جھاڑتے ہیں، اور پلنگ کے نیچے بھی جھاڑتے ہیں، اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، آنے والے کو محسوس ہوتا ہے یہ کوئی صاف ستھری جگہ ہے۔ تو جب ہم صفائی پہ آتے ہیں تو ایک ایک چیز کی صفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم جب اپنے ایمان کے اور اعمال کے اور معاملات کی صفائی پر آئیں تو ہر چیز کو درست کریں۔ جو ہمارے فرائض باقی ہیں ہم ان کی بھی قضا کریں، جو ہمارے ذمہ حقوق واجبہ ہیں ہم ان کی بھی ادائیگی کی فکر کریں، جو معاملات ہمارے بکھرے پڑے ہیں ہم ان معاملات کو بھی درست کریں۔ جی یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، اور احسن طریقے سے کریں، دادا گیری نہ کریں، اپنے جو ہے تاؤ نہ دکھلائیں، بلکہ جو احسن طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو انجام دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زندگی کا قیمتی حصہ دوستو عمر کا گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کتنی بچی ہے، جو گزر گئی وہ زیادہ تھی، یہ جو بچی ہے وہ زیادہ ہے۔ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، یہ جو بچی ہے وہ زیادہ بچی ہے۔ لگتا تو یہی ہے، جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی ہے۔ اب اس تھوڑی سی بچی ہوئی زندگی میں آگے کی تیاری بھی کرنی ہے، اور پیچھے جو کباڑا کیا ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہے، جو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، گزری ہوئی زندگی میں جو ہم سے کباڑا ہوا ہے، یہ اللہ ہماری سیئات کو، ہمارے گناہوں کو حسنات سے تبدیل کر دیجئے، نیکیوں سے کنورٹ کر دیجئے، نیکیوں سے تبدیل کر دیجئے، اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے۔